السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سلیم صافی کا انٹرویو فلاپ ہو چکا ہے اور ان کا سوشل میڈیا پر شدید مذاق بھی بنایا جا رہا ہے، اس میں بکرے کی سیری اور گوشت ان سب پر باتیں کی گئی ہیں، اس سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹ شامل کر لیں۔ یہ اختر محمود صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر استاد محترم کے موقف کو مان بھی لیا جائے کہ خان کے فالوورز خان کو ولی اللہ کہتے ہیں، تو رانا ثناء اللہ نے بھی کہا تھا کہ جب میاں صاحب واپس آئے تھے کہ اگر ان کے جلسے میں جو جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اب جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں جب ان کی واپسی ہوئی تب کیا باتیں کہی جا رہی تھی کہ میاں صاحب کے استقبال میں جو جائے گا وہ جنت میں پکا اس کا ٹکٹ ہے، جنت کی بشارتیں دی گئیں، سب یہ کہا گیا۔ اور یہ تو نون لیگ کی مرکزی لیڈرشپ سے لے کر جو لوئر لیڈرشپ ہے، جو ٹیئر سی ہے، وہاں تک بھی یہ باتیں ہیں نا، ایک ورکر بھی یہ سوچتا ہے، تو یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ صحیح۔ ایک صارف ہے ٹی ایم کے، وہ لکھتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ ہیومن رائٹس وائیولیشن نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ غالباً اسد عمر صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ایک صحافی صاحب نے کہا کہ اسد عمر صاحب نے علی نواز اعوان کو گرفتار کروایا، کیا اس بات کی صحیح ہے؟ احتشام عباسی نے یہ بات کہی، غلط ہے، صحیح ہے، اس کو ثابت ہونا ہے، لیکن اگر یہ ہے تو ظاہر ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کسی کے کہنے پر کسی ایک آزاد ریاست میں کسی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ ہے تو خلاف ورزی، لیکن اگر دیکھیں۔ صحیح۔ ایک صارف ہے محمد حسین، وہ لکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بہادر وزیر اعظم کی بیوی وہ جو چاہے وہی ہوگا، یہ غلط افواہیں پھیلا کر الیکشن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ جادو ٹونا سے اگر حکومتیں بنتی تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ یہی ہے نا کہ عمران خان صاحب ان دنوں کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن پھر بشرا بی بی صاحبہ آج یہ کرتی کہ وہ اپنی پیشی پر زمان پارک سے روانہ نہ ہوتی، وہ جادو ٹونا کر کے خود ہی اپنے جیسی کسی اور کو بھیج دیتی جج صاحب کے سامنے، تو وہ پیش ہو جاتی، جادو ٹونا کرتی، اور زمان پارک یا بنی گالا کی چھت پر گوشت پھینک کر یہ تمام تر کارنامہ سر انجام دیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، جادو ٹونے سے کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے یہ کیا، اگر یہ تو سچ ہے تو آپ ثابت کریں اور بشرا بی بی کے خلاف قانونی کارروائی کریں، لیکن اگر یہ باتیں غلط ہیں نا تو آپ بکرے کی سری لے آتے ہیں، کالا بکرا ہوگا، پھر وہ قبرستان میں جائے گا، اور اس کے بعد پھر ابھی جو سوشل میڈیا پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں صحافی صابر شاکر صاحب؟ سلیم صافی صاحب نے جو انٹرویو لیا اس کے بعد سوشل میڈیا پر شدید مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، سوشل میڈیا کیونکہ ایک عام سوشل بندے کے پاس اس کا ایکسیس ہوتا ہے، تو وہ اپنی رائے ہے وہ اس بارے میں دے رہا ہوتا ہے۔ تو عمر جٹ صاحب نے لکھا ہے کہ بنی گالا اور زمان پارک کے ایک گھر میں کام کرنے والی جو ماسیاں تھیں، باورچی اور جو بھی خاکروب سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کی اہمیت میں ہوشربہ اضافہ ہوا ہے۔ غد خصلت اینکروں کے مابین انٹرویوز کے لیے دوڑ لگنے کی اطلاعات شروع ہو گئی ہیں، اطلاعات آنے لگ گئی ہیں۔ صابر شاکر صاحب نے لکھا، صابر شاکر نے بھی اسی کو ری پوسٹ کیا ہے، ہاں، اسی کو ہی ری ٹویٹ کیا۔ اور محمد اکبر باجوہ صاحب نے لکھا کہ کالے بکرے کی سری قبرستان میں پھینکنے جانے کے مبینہ انکشاف سے تحریک انصاف کے ووٹرز پر کیا ہی منفی اثر پڑا ہوگا، جیو ٹی وی والے بھائی لوگ ڈفر ہیں کیا؟ اور یہ محمد اکبر باجوہ صاحب نے مزید لکھا کہ سید انعام اللہ سابق انچارج بنی گالا کو بھی اسی فہرست میں گنیے جس میں عثمان ڈار، صداقت علی عباسی یا شیخ رشید صاحب تھے۔ سلیم صافی بھی انہی صحافتیوں میں گنے جانے چاہیے جن میں منیب فاروق، عادل شاہزیب اور کامران شاہد ہیں۔ گو کہ صحافی رک جائیے، سلیم صافی کو اب تو ان میں گنا ہی جائے گا نا، کیونکہ صداقت علی عباسی کا دوبارہ انٹرویو لیا، اور اس کے علاوہ جو انعام اللہ شاہ صاحب کا ابھی جس انٹرویو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو سلیم صافی کا کریڈٹ ہے نا، سلیم صافی اس کو اون کریں گے۔ لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سلیم خان صافی صاحب کے بارے میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ظاہر ہے انہوں نے ان کا انٹرویو دیکھا ہے، وہ ایک ناظر کے طور پر بتا رہے ہیں کہ آپ کے اس انٹرویو میں یہ فلاز ہیں جو کہ ہم نے دیکھا، اور اسی بنیاد پر سوشل میڈیا پر اس کو فلاپ قرار دیا جا رہا ہے کہ جو آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہوا۔ تو کیا سلیم خان صافی اس کا جواب دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے دیں، ہو سکتا ہے کوئی اور انٹرویو لے کر آ جائیں۔ سلیم خان صافی نے مطلب یہ تہلکہ مچا دینے والے 2 انٹرویوز کیے ہیں، ایک تو صداقت عباسی کا، ایک یہ، تو یہ ان 2 انٹرویوز میں کیا ثابت کرنا، باقی کیا کہتے ہیں لوگ؟
بالکل. اس کے بعد اویسی طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ انعام شاہ اور عمران شاہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں جہانگیر ترین کے لاڈلے ہیں. انعام شاہ بنی گالہ میں نگراں رہے جبکہ عمران شاہ جہانگیر ترین کا پرنسپل سیکرٹری ہے. اون چودھری کے نکالے جانے کے بعد انعام شاہ کو بنی گالہ میں پلانٹ کیا گیا. عمران خان اور جہانگیر ترین کی دوریوں کے بعد بھی انعام شاہ بنی گالہ میں ہی خدمت کرتے رہے. اور فیصل خان نے لکھا کہ پہلے خان کو دھمکیاں دی بشریٰ بی بی اور آپ کی بہنوں کو گرفتار کریں گے. خان نے کہا گرفتار کر لیں. جب خان کو توڑنے میں ناکام ہوئے تو آج جیو پر سلیم صافی کے پروگرام میں ایک بار پھر سے بشریٰ بی بی پر ذاتی حملے کیے گئے. یاد رکھیں خان کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. دیکھیے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ تو ثاقب بشیر صاحب نے بھی کہا نا کہ عمران خان صاحب کو آپ نہیں توڑ سکتے چاہے جو بھی کر لیں. اٹک جیل میں جب وہ تھے تب انہوں نے جیل سے ایڈجسٹ کر لیا تھا اور جہاں جاتے واک کرتے قیدی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. اور اب جس جیل میں ہیں یعنی کہ اڈیالہ جیل میں راولپنڈی تو عمران خان صاحب وہیں بھی ایڈجسٹ ہو گئے. عمران خان صاحب کو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ ایکسرسائز کا تھا. انہوں نے کہا کہ 31 سال سے میں ورزش کرتا ہوا آ رہا ہوں, یہ نہیں کروں گا تو میں جی نہیں پاؤں گا. تو جج صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی اور اس کے بعد پھر ان کو سائیکل دی گئی اور جج صاحب نے پھر کہا کہ دیکھیں آپ کو تو ہم سوئمنگ پول بنا کے دیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سائیکل تو کیا بات ہے. اگر گنجائش بنی دیکھیں ہم نے دیوار توڑی, ہم ابھی کمرہ بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب تو اہل خانہ کو بھی اجازت ہے جو سائفر کیس کی پروسیڈنگ کے موقع پر. تو یہ تمام تر چیزیں تو ہو رہی ہیں نا اس وقت پاکستان کی سیاست میں. بہرحال شیر افضل مروت صاحب لکھتے ہیں کہ سلیم صافی کا پروگرام بھی بڑھ گیا کے مطابق انعام شاہ اون چودھری اور ترین صاحب کا کار کا خاص تھا. بنی گالہ میں پلان کیا گیا, باقی ٹاکی کو جو جواب ملے گا وہ تو ہر گھر کی کہانی ہے. انتہائی تھکا ہوا اسکرپٹ تھا. اور ڈار صاحب نے لکھا کہ جناب بقول شیر مروت صاحب کے سلیم ٹاکی والے کا پروگرام بڑھ گیا, انعام شاہ اون چودھری اور ترین صاحب کا کار خار تھا. انہوں نے اسی کو ہی ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. اور مقدس فاروق نے لکھا کہ عمران خان کو جیل میں قید ہوئے 100 دن ہو گئے لیکن آج بھی ٹی وی چینلز ان کے تمام سیاسی مخالفین کے پاس عمران خان کی ذاتی زندگیوں کو ڈسکس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر بات آتی ہے تو جادو ٹونا آتا ہے اور اس کے علاوہ پھر آڈیوز آ جاتی ہیں, زلفی بخاری, بشریٰ بی بی اور پھر مرشد. یہ اگر آڈیوز پر ہی کھیلنا ہے تو اس کا مطلب پھر الیکشن تو کروائیں نا. عوام میں کے اندر جو اس وقت پبلک پلس ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کیا عمران خان صاحب کو نہیں آنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے اس سے الٹ ہے رائے. اس وقت مقبولیت بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی کی, پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی وجہ سے اتنی بڑی مقبولیت ہے. اور جبکہ جو صحافی حضرات ہیں وہ تو مان بھی نہیں رہے کہ سوائے کہ ڈی ایچ اے کے ایک ایریا کے لاہور میں پاکستان تحریک انصاف غیر مقبول ہے. پورے لاہور میں صرف ایک جگہ مقبول ہے, غریدہ فاروقی صاحبہ نے یہ سروے کروایا اور بہت سارے لوگوں نے ان کو مشورے دیے کہ آپ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے سروے کروایا, مائک پکڑ کے لوگوں کے سامنے جائیں, رینڈملی ان ایڈیٹڈ فوٹیج دکھائیں اور لوگوں سے پوچھیں کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ بتائیں سروے. اصل سروے تو وہ ہوتا ہے نا جو ریکارڈڈ ہو, جو ڈاکیومنٹڈ ہو. آپ اپنے تئیں جو بھی بتائیں کیا وہ مان لیا جائے, مان لیا جائے گا. صحیح. انور لودھی صاحب نے لکھا کہ بنی گالہ کے چوکیدار کا انٹرویو کر کے اپنی صحافت کو جن نئی بلندیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں, لگتا ہے وہ اگلا انٹرویو اب خان صاحب کے شعروں کا ہی کریں گے. خان صاحب کے شعروں کا ہی شعروں کا کریں گے جو خان صاحب اکثر ساتھ ہوتے. تو بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہیں, کیا ٹوٹ جائیں گے خان صاحب؟ دیکھیں کیا آخری کوشش ہے بشریٰ بی بی پر کیسز بنائے جانا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ صداقت علی عباسی کے انٹرویو کے بعد یہ ایک لہر آئی نا کہ جب عادل شاہ زیب صاحب نے صداقت عباسی کا انٹرویو کیا تو اس میں بشریٰ بی بی کا پہلی مرتبہ تذکرہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا نا کہ بشریٰ بی بی زوم میٹنگ, یہ سب نے سنا. اور اس کے علاوہ پھر شیخ رشید صاحب کے انٹرویو میں کوئی بات نہیں تھی ایسی کہ وہ بشریٰ بی بی پر بات کرتے. اور اس کے بعد دیکھیں پھر صداقت عباسی کا دوسرا انٹرویو ہوا, سلیم خان صافی نے کیا, اور اس میں جو باقی جو ایمپٹی اسپیسز تھے نا وہ پر ہوئے اور یہ وہ سوالات تھے. اس میں یہ بھی نہیں لگا کہ صداقت علی عباسی صاحب لائے گئے ہیں, اس میں یہ بھی نہیں لگا کہ صداقت علی عباسی نے کسی اور کے کپڑے پہنے ہوئے, اس میں یہ بھی نہیں لگا کہ صداقت علی عباسی کسی اور کے ساتھ آئے یعنی کہ ڈرائیور کے ساتھ, وہ تو اپنی گاڑی میں آئے تھے. تو اس انٹرویو میں یہ بھی نہیں لگا کہ صداقت عباسی کو جو پفنگ کی گئی ہے, جو میک اپ کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے, یہ بھی نہیں لگا. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں جو مقبولیت ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہے. جتنے بھی انٹرویوز ہو جائیں عوام ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے.
دیکھیں انٹرویوز ہو جائیں. اب عمران خان صاحب کا اپنا انٹرویو بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ان کا بھی چلوا دیں تو بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس انٹرویو کی حیثیت کیا ہے, یہ تو اکثر صحافی جملہ کہتے رہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئے ہیں. یہ عمران خان کے حق میں الٹا جا رہے ہیں کہ جب آپ کسی بھی سیاستدان کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس کی تقریر پر پابندی, اس کا نام لینے پر پابندی, اس کی لیکن آپ ان کی ذاتی زندگی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. بالکل ایسے ہی. اور کیا عمران خان صاحب اس سے ٹوٹ جائیں گے, سلیم خان صحافی اس سے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں ٹوٹیں گے, بالکل نہیں. یہ وہی صحافی صاحب ہے نا جو یہ کہتے رہے کہ سائفر تو پیلا ہوتا ہے, اب میں صحافت نہیں چھوڑوں گا. صحافت کر لیں, شروع کر لیں, بہت افاقہ ہوگا. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.